بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا فیورٹ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ شام کی چائے میں آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں علیم الحق حقی صاحب کی کتاب عشق کے عین کی چوتھی قسط۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن وہی چہرہ اسے سچ مچ نظر آ گیا۔ یہ پہلی نظر کے تقریباً 8 ماہ بعد کی بات ہے۔ اس نے نظر اٹھائی اور اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ دل کی تال میں سے 3-4 دھڑکنیں تو یقیناً غائب ہو گئی ہوں گی۔ وہ چند فٹ آگے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ایک ہم عمر ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس بار معاملہ بالکل مختلف تھا۔ پہلے وہ بھی حسین لڑکی کو دیکھتا تو سوچتا کہ یہ وہی ہے، لیکن فوراً ہی اسے خیال آتا کہ اس کا تصور اس کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے، مگر اندر کوئی طاقت بحث کرتی کہ یہ وہی ہے۔ یعنی ایسے موقعوں پر اس کے اندر 2 مختلف یقین ہوتے تھے۔ وہ ان کے درمیان ڈولتا رہتا، فیصلہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ ڈھل مل یقین ہونا بجائے خود ایک فیصلہ تھا، نفی کا فیصلہ۔ پھر وہ یہ سوچ کر خوش ہوتا کہ وہ سامنے آ بھی گئی تو وہ اسے نہیں پہچان سکے گا۔ اس خیال سے دل میں جو مایوسی کی لہر اٹھتی، اسے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی۔ اس وقت وہ یہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ یہ دوسرا ہم وزن یقین دراصل عدم یقین تھا، یا شک کہہ لیجئے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کبھی کبھی شک اور عدم یقین سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ مگر اس بار اسے دیکھتے ہی اس کا دل سینے میں ناچنے لگا تھا۔ یہ وہی تھی، وہی آنکھیں، وہی پیشانی، وہی رخسار، وہی ہونٹ اور وہی بال۔ اس بار اس کے وجود میں اس دوسرے یقین کا یعنی شک کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ جان گیا تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ وہی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو کیا اس کا عکس دل پر مرتسم ہونے کی بجائے اس کے وجود کی کسی نامعلوم اور چھپی ہوئی گہرائی میں نقش ہوا تھا؟ خود سے بھی پوشیدہ، اور اس پر نظر پڑتے ہی وہ اس کی آنکھوں میں ابھر آیا تھا، دل موازنہ کر کے مطمئن ہو جائے۔ وہ سانسیں روکے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ رنگوں کی بنی ہوئی کوئی گڑیا ہے جو سانسوں کی گرمی سے فضا میں تحلیل ہو جائے گی۔ اس کے ذہن میں نہ کوئی خوف تھا، نہ مقام و مرتبے کے فرق کا تصور۔ اگلے ہی لمحے اس کے یقین کی تصدیق ہو گئی، حالانکہ تصدیق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لڑکی نے اپنی ساتھی سے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نائلہ، شام کو آنا شاپنگ کے لیے، اتنی گرمی میں ٹھیک سے کوئی چیز پسند بھی نہیں کر سکو گی۔ یہ وہ آواز تھی جو 200 سے زائد دنوں سے اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اس آواز کو بھی لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ ٹھیک ہے سعدی، دوسری لڑکی نے گہری سانس لے کر کہا۔ سعدی؟ الہی بخش نے سوچا، سعدی یہ کیا نام ہوا بھلا؟ پھر بھی یہ نام اسے اچھا لگا، اس کی طرح مختلف اور اونچا۔ اسی لمحے لڑکی نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں، دونوں کا تاثر بے حد مختلف تھا۔ ایک طرف وارفتگی اور محبت تھی تو دوسری طرف کچھ بھی نہیں تھا، جیسے لڑکی کسی درخت کو، دیوار کو، کسی بے جان چیز کو دیکھ رہی ہو۔ وہ محض ایک پل کی بات تھی۔ لڑکی پلٹی اور اپنی سہیلی کے ساتھ چل دی، لیکن وہ مختصر سا پل اپنے اندر بہت بڑا پل تھا۔ وہ پل الہی بخش کو اداس کر گیا۔ اس نے ہر چیز کا، ہر بات کا تعین کر دیا تھا۔ اس کی حیثیت بھی اسے یاد دلا دی تھی، لیکن وہ اداسی بھی ایک خوشی میں لپٹی ہوئی تھی، جیسے اس نے اسے پا لیا ہو۔ وہ بڑی محویت سے اسے دوسری لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اسے کیا ہوا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مزدوروں کی ٹولی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ صبح ہی وہ کسی کام پر چلے گئے تھے۔ جو لوگ تھے ان میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور اٹھ کر چل دیا۔ اس کے قدم خودکار انداز میں اٹھ رہے تھے۔ دیر تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ اسے بس یہ احساس تھا کہ وہ چل رہا ہے۔ خاصی دور جا کر بات اس کی سمجھ میں آئی، اور جب سمجھ میں آئی تو اس کے پورے جسم سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ کسی لڑکی کا تعاقب کرے گا، لیکن ایسا ہو رہا تھا اور وہ ایسا کر رہا تھا، اور وہ اپنے فٹ پاتھ سے کافی آگے آ چکا تھا۔ اس بات کا احساس ہوتے ہی وہ چور بن کر رہ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر شخص، ہر دکاندار اور ہر راہگیر اسے چپتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کا تعاقب کر رہا ہے،
وہ جانتا تھا کہ اس بات پر لوگوں کے ہاتھوں مرمت شروع ہونے میں 2 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، مگر اس کے قدم کوشش اور خواہش کے باوجود نہیں رکے۔ اس نے چاہا کہ پلٹے اور اپنے ٹھیے کی طرف واپس چلا جائے، لیکن اسے خود پر ذرا بھی اختیار نہیں تھا۔ اس وقت اس کی باغ ڈور کسی اور کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اندر ہی اندر خوف سے لرزتا رہا۔ اس کے قدم بڑھتے رہے۔ دونوں لڑکیاں بائیں سمت مڑ گئی تھیں۔ آگے قطار سے بنگلے تھے۔ تیسرے یا چوتھے بنگلے کے گیٹ پر وہ دونوں رک گئیں۔ الہی بخش ان سے تھوڑا ہی پیچھے تھا۔ وہ رکتا تو یہ نامناسب بات ہوتی۔ اس نے اپنی رفتار بہت کم بلکہ برائے نام کر لی۔ نائلہ آؤ نا میرے ساتھ، لڑکی نے اپنی سہیلی سے کہا۔ نہیں سعدی، میں اب چلوں گی، شام کو آؤں گی شاپنگ کے لیے۔ نہیں سعدی، شام کو مجھے ممی کے ساتھ جانا ہے، اس لیے تو آج خریداری کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر شاپنگ کر ہی لیتی۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر صحیح۔ اچھا سعدی، خدا حافظ۔ خدا حافظ نائلہ۔ سعدی گیٹ کی طرف چل دی۔ دوسری طرف لڑکی نائلہ آگے بڑھ گئی۔ اتنی دیر میں الہی بخش فاصلہ برابر کر کے ان سے آگے نکل گیا تھا۔ گیٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے خوف کے باوجود سرسری انداز میں گیٹ کی طرف دیکھا تھا۔ گیٹ کی سائیڈ میں نام کی تختی لگی تھی، شیخ مظہر علی۔ نام کے نیچے بنگلے کا نمبر اور علاقے کا نام لکھا تھا۔ اس لمحے الہی بخش کا دل اتنے زور سے اور اس انداز میں دھڑکا کہ اسے پہلے کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ وہ خوشی بھی ایسی تھی کہ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ کبھی وہ ایسے خوش ہوا ہو۔ لگتا ہے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے۔ اسے کوئی ایسی انوکھی نعمت جو کبھی کسی کو نہیں ملتی، وہ جیسے گدھا سے بادشاہ بن گیا تھا۔ سرشاری کی اس کیفیت میں وہ بہت دھیرے دھیرے آگے کی طرف چلتا رہا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ دوسری لڑکی نائلہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا وہ بھی کسی بنگلے میں چلی گئی ہے۔ حالانکہ اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ رہا تھا، ورنہ اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا۔ آگے سڑک مڑ رہی تھی۔ اب اسے خیال آیا کہ وہ دن بھر یوں ہی چلتا رہے گا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ سڑک سنسان تھی۔ دوسری لڑکی نہ جانے کب اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ اس کا گھر جاننے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں۔ اس نے ایک بار دائیں بائیں دیکھا اور پھر پلٹ کر واپس چل دیا۔ شیخ مظہر علی کے بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم رکے۔ گیٹ بند تھا۔ وہ چند قدم گیٹ کی طرف بڑھا، مگر فوراً ہی گھبرا کر پیچھے ہٹ آیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ وہ اپنی جگہ جا بیٹھا۔ وہاں کسی نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر بھی وہ خاصی دیر چور سا بنا بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا تصور میں کھویا رہا۔ اس بار اسے تصور میں دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ وہ جیتی جاگتی تصویر تھی کہ ہاتھ بڑھاؤ اور چھو لو، اور وہ پیارا سا خوبصورت مگر عجیب سا نام، سعدی، اور وہ بنگلہ جہاں وہ رہتی ہے۔ وہ بنگلہ کتنا بڑا ہوگا، وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکا۔ کتنا ہی بڑا ہو، اس سے وہ مرعوب تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایبٹ آباد میں زمین بہت دیکھی تھی جو ایک آدمی کی ملکیت ہوتی تھی۔ آدمی چلتے چلتے تھک جائے لیکن زمین نہ ختم ہو۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ اسے بھوک ہی نہیں لگی۔ دھوپ کی دم توڑتی گرمی نے وقت گزرنے کا احساس دلایا تو اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ شام کی چہل پہل شروع ہونے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ مزدوروں کی ٹولی واپس نہیں آئی تھی اور یقین تھا کہ وہ اب کل ہی آئیں گے۔ کام نپٹا کر وہ گھر ہی چلے جائیں گے۔ اس نے پھر سر جھکایا اور سعدی کے تصور میں گم ہو گیا۔ شام ہوئی اور ہر روز کی طرح بازار آوازوں سے بھر گیا۔ سینڈلوں کی کھٹ کھٹ، قدموں کی چاپیں اور رسد کرتے ہوئے بچوں کی آوازیں، لیکن اس روز یہ سب کچھ اسے بالکل اچھا نہیں لگا، بلکہ وہ جھنجھلا گیا۔ اس کے تصور میں خلل پڑ رہا تھا، وہ ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اسے خیال ہی نہ آیا کہ اسی رونق کی وجہ سے ہمیشہ وہ دیر تک جہاں بیٹھا رہتا تھا، یہ رونق اسے اچھی لگتی تھی، اور اب وہی رونق اسے ابتری معلوم ہو رہی تھی۔ وہ آوازیں جو اسے زندگی سے بھرپور لگتی تھیں، اب اسے بے معنی شور و غل لگ رہی تھیں، جن سے سماعت مجروح ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے اور چیخ کر کہے، بند کرو یہ شور و غل، مگر اسے احساس ہو گیا کہ وہ فٹ پاتھ پر اپنی خلوت گاہ سجائے بیٹھا ہے۔ یہاں تو یہی کچھ ہوگا۔ خلوت تو بس اپنے گھر میں بند کمرے میں ہی مل سکتی ہے۔
یہ خیال آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب رونق کی نہیں تنہائی کی ضرورت تھی۔ آدمی باہر کی دنیا میں رونق اس وقت تلاش کرتا ہے جب اس کے اندر ویرانی ہو، رونق کا نام و نشان نہ ہو۔ اندر دنیا کی دنیا آباد ہو جائے تو پھر باہر کی رونق بری لگتی ہے۔ اندر کی محفلوں میں شرکت کرنے کے لیے، اندر کی دنیا کی سیر کرنے کے لیے تنہائی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دل کا ویرانہ تو اب جنت بن گیا تھا۔ اسے رونق سے کیا؟ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اتنی جلدی گھر چلا گیا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی محفل سجا کر بیٹھ گیا، مگر شام ہوئی، سورج ڈوبا، رزق کی تلاش میں نکلنے والے انسانی پرندے اپنے ٹھکانے پر آئے تو اسے احساس ہوا کہ یہ بھی گھر نہیں ہے۔ تنہائی یہاں بھی ہے تو تنہائی ہوتی کہاں ہے، ملتی کہاں ہے؟ بخشے تو کب آیا؟ کوئی پوچھ رہا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ عام طور پر وہ سب سے آخر میں گھر آیا کرتا تھا۔ کیا بات ہے بخشو، جلدی آ گیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کسی اور نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کچھ ایسا ہی ہے، سر میں درد ہے، الہی بخش نے کہا۔ اس پر دوا کے سلسلے میں مشورے ملنے لگے۔ الہی بخش خاموشی چاہتا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ سمجھوتا اسے ہی کرنا پڑے گا۔ اسے اپنے لیے وقت تبھی ملے گا جب وہ لوگ سو جائیں گے۔ اس سے پہلے وہ جتنا جھنجھلائے گا، جتنا چڑچڑا پن کرے گا، بات اتنی ہی خراب ہوگی۔ اس کا رویہ خلاف معمول ہوگا تو ساتھیوں کے ذہنوں میں سوالات کل بلائیں گے، وہ تجسس کریں گے اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ یارو، میں کھانا کھا کر آتا ہوں، پھر تاش کھیلیں گے، اس نے کہا اور گھر سے باہر نکل آیا۔ کھانا کھا کر وہ واپس آیا اور تاش کھیلنے بیٹھ گیا۔ اس نے پتے اٹھائے۔ اینٹ کی بیگم پر سعدی کا چہرہ تھا۔ ذرا رک جاؤ سعدی بیگم، اس نے خاموشی کی زبان میں اس سے کہا، یہ سو جائیں تو ہم خوب باتیں کریں گے۔ اس رات اسے بھری محفل میں تنہا ہونے کا ہنر بھی آ گیا۔ تصور میں سعدی تھی اور وہ تاش کھیل رہا تھا۔ کبھی کبھی غلط پتہ چلنے پر اسے ٹوکا بھی گیا، مگر سر درد کا بہانہ آڑے آ گیا۔ اس نے سوچا چند دنوں میں اسی طرح کھیلنے کی مشق بھی ہو جائے گی۔ اور جب سب سو گئے تو وہ سعدی کے ساتھ جاگتا رہا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ اسے تکے جا رہا تھا۔ اے، تمہیں بولنا نہیں آتا کیا؟ منہ میں زبان نہیں ہے؟ وہ بولی۔ منہ میں زبان بھی ہے اور بولنا بھی آتا ہے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سے کیا بات کروں۔ جیسے دوسروں سے بات کرتے ہو ویسے ہی مجھ سے بھی کرو۔ تم دوسروں سے بہت مختلف ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ اور ہے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور وہ اسے تکتا رہا۔ نہ جانے کب، کتنی دیر بعد اسے نیند آئی۔ آنکھ کھلی تو گھر دھوپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاگا تھا۔ اسے کوئی اتنی پرواہ بھی نہیں تھی۔ کام پر تو دیر سے ہی جانا تھا۔ ہاں، فٹ پاتھ کی تنہائی سے وہ ضرور محروم ہو گیا تھا۔ پھر اچانک ایک خلش اسے ستانے لگی۔ اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ اس کی تو کوئی تلافی نہیں تھی اور سر میں عجیب سا بھاری پن تھا۔ وہ دن ایک مختلف انداز میں شروع ہو رہا تھا۔ نئے معمولات بن رہے تھے جنہیں عرصے تک چلنا تھا۔ نثار نے کنکھیوں سے الہی بخش کو دیکھا جو سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ نثار اس آنے والی نئی تبدیلی کو دیکھ رہا تھا اور حیران تھا۔ یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن سے دیکھا تھا۔ اس میں تبدیلیاں ایسے آ رہی تھیں جیسے وہ بہت تیزی کے ساتھ مختلف ادوار سے گزر رہا ہو۔ نثار نے زندگی سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزاری تھی۔ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر گزرنے والی زندگی ایک بہت بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ ایم اے کی ڈگری بھی آدمی کو اتنا عقل مند اور مردم شناس نہیں بناتی جتنا سڑکیں بنا دیتی ہیں۔ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے سمجھنے لگتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، اس کے ہر روپ سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ کچھ تو خود گزرتی ہے اور کچھ مشاہدہ سکھا دیتا ہے۔ نثار بھی بہت سمجھدار آدمی تھا۔ وہ حساس بھی تھا، اس لیے فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے ہر دوسروں کے مقابلے میں وہ بھی اس کا مشاہدہ بہت بہتر تھا۔ اس نے الہی بخش کو پہلے دن دیکھا تو اس کا تاثر تھا کہ وہ بہت برخودار قسم کا آدمی ہے۔ اسے وہ ایک ایسا شخص لگا جو بے وقتی کے احساس تلے دبا جا رہا ہو۔ اس نے سوچا شاید گھر میں اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہوگی۔ ماں باپ دوسرے بیٹے بیٹیوں کے مقابلے میں اسے بے وقت سمجھتے ہوں گے۔ بہن بھائی دیگر بہن بھائیوں کو اس پر فوقیت دیتے ہوں گے۔ اس لیے اس کے اندر احساس کمتری کی حد کو پہنچا ہوا انکسار ہے۔
پھر الہی بخش خوددار بھی تھا لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھی جانتا تھا۔ یہ بات تو نثار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الہی بخش کو صرف عشق کرنا سکھلایا گیا تھا، بلکہ سکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ عشق کرنا تو نہیں سیکھ سکا، لیکن یہ سیکھنے والی چیز ہی نہیں، یہ تو ہو جاتی ہے، اور ہو جائے تو آدمی کو سارے آداب خود بخود ہی آ جاتے ہیں۔ اس کوشش کے نتیجے میں الہی بخش کو عزت کرنا ضرور آ گیا تھا، اور ہر شخص کی عزت کرتا تھا بغیر کسی تفریق کے۔ جس دن استاد قاسم کو رخصت کیا جا رہا تھا، الہی بخش پورے دن پوری رات ان لوگوں کے ساتھ رہا تھا۔ اس روز نثار نے اسے بہت غور سے اور بہت قریب سے دیکھا تھا۔ استاد قاسم نے مزدوری میں الہی بخش کا بھی حصہ لگایا تھا۔ نثار جانتا تھا کہ اس پر بھی کسی ساتھی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن الہی بخش کو وہ پیشکش بری لگی، بہت بری لگی۔ اس کے نزدیک اس پر اس کا حق نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کہ اس نے سامان نہیں ڈھویا تھا، وہ رقم لینا اس کی خودداری کی توہین تھی۔ وہ فٹ پاتھ کا ساتھ ہونے کے ناطے ان کے ساتھ چلا آیا تھا، اس لیے بھی کہ قاسم کا وہ بہت احترام کرتا تھا۔ پھر بھی اس نے نہ چاہتے ہوئے وہ رقم قبول کر لی، یہ صرف عزت کی بات تھی۔ نثار نے خود کو الہی بخش کی جگہ رکھ کر سوچا تھا تو بات اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ الہی بخش کے نزدیک وہ رقم لینا اس کی اپنی بے عزتی تھی، تو استاد قاسم کے اصرار کے باوجود اس رقم کو قبول نہ کرنا نہ صرف قاسم کی بلکہ پوری ٹولی کی بے عزتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنی بے عزتی گوارا کر کے وہ رقم لے لی تھی، لیکن موقع ملتے ہی اس نے اپنی عزت بھی بحال کر لی تھی۔ وہ رقم اس نے اپنے پاس سے اضافہ کر کے لوٹا دی تھی۔ نثار ہی کو تو دی تھی، اور کتنا اصرار کیا تھا اس کے لیے، اور اس طرح کہ کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ یہ الگ بات کہ نثار نے سب کو بتا دیا تھا، یوں ٹولی کے مزدور الہی بخش کی اور عزت کرنے لگے تھے۔ لیکن نثار کو ایک خلش رہی تھی، کون جانے الہی بخش نے اپنی جیب میں کچھ بھی نہ چھوڑا ہو، سب کچھ استاد قاسم کے لیے دے دیا ہو۔ الہی بخش جیسے آدمی سے یہ بعید بھی نہیں تھا۔ نثار کو ایک اور منظر بھی یاد تھا، جب وہ لوگ ٹھیلا لے کر استاد قاسم کے گھر پہنچے تو قاسم کی بچیاں بھی ٹھیلا دیکھنے کے لیے بہتاب ہو کر پردے کے پاس آ گئی تھیں۔ اس وقت الہی بخش کے سوا ہر مزدور کی نظریں پردے کی طرف اٹھی تھیں۔ چاہے ایسا ایک پل کے لیے ہوا ہو، نثار کو وہ بات بری نہیں لگی تھی۔ سب کا رد عمل فطری تھا، مگر اس میں میلا پن نہیں تھا۔ لیکن الہی بخش نظریں جھکا کر ہی بیٹھا رہا تھا، اور الہی بخش کو تو طارق روڈ کے فٹ پاتھ پر سرسراتے رنگین آنچلوں، لچکتے جسموں اور ہلکورے لیتی خوشبوؤں کے درمیان بھی نظریں جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ پھر اس میں تبدیلی آئی، وہ نظریں اٹھا کر نسوانی چہروں کو ٹٹولنے لگا تھا، مگر نثار کو اس کی وہ نظریں بھی بری نہیں لگیں۔ ان نظروں میں بلہوسی نہیں تھی، ایک تڑپ تھی، تلاش تھی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ان دنوں وہ بہت بے چین اور کھویا کھویا رہتا تھا۔ کام ملتا تو وہ ٹالنے کی کوشش کرتا، جیسے اپنا ٹھیا چھوڑنا اسے گوارا نہ ہو، جیسے وہ یہاں سے اٹھ گیا تو اس کی کوئی بہت قیمتی چیز کھو جائے گی۔ اور اب اس میں ایک اور تبدیلی آئی تھی، اس نے نظریں اٹھانا پھر چھوڑ دیا تھا، اب وہ پھر سر جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اصولاً نثار کو یہ دیکھ کر سوچنا چاہیے تھا کہ الہی بخش پھر پہلے جیسا ہو گیا ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے۔ پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پہلے کی جھکی ہوئی نظروں میں اس کا فطری شرمیلا پن تھا، جبکہ اب وہ کبھی اتفاقاً نظریں اٹھاتا اور سامنے لڑکیوں اور عورتوں کا ہجوم ہوتا تو وہ اس کے آر پار دیکھتا محسوس ہوتا۔ اس کی نگاہوں میں بے نیازی اور طمانینت ہوتی، جیسے تلاش ختم ہو گئی ہے، جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل گیا ہے، جیسے اب کسی سے کوئی واسطہ نہ ہو اور وہ سر جھکائے بیٹھا ہوتا۔ تب بھی اس کے انداز میں، اس کے چہرے پر طمانینت ہوتی، اور وہ پہلے والی بے چینی، وہ اضطراب اب ختم ہو گیا تھا۔ ایک اور تبدیلی آئی تھی، اب کوئی کام ملتا تو وہ پہلے سے زیادہ انکساری اور عاجزی سے بات کرتا۔ مثلاً کوئی آیا اور کہا کہ گھر میں رنگ و روغن کرانا ہے، درمیان میں تو وہ جرا کرنے لگا تھا، مزدوری ریٹ سے زیادہ مانگتا، کوشش کرتا کہ گاہک اسے چھوڑ جائے، کوئی اور کاریگر دیکھ لے۔ اب وہ کہتا کر دیں گے صاحب جی، کیا لوگے؟ وہی دہاڑی صاحب جی، 25 روپے روز۔ نہیں بھائی، دہاڑی کے چکر میں تم لوگ لمبا کام کر دیتے ہو، میں بہت بھگت چکا ہوں۔ تو پھر صاحب جی،
تم چل کے گھر دیکھ لو، پھر ٹھیکے کی بات کر لیں گے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں صاحب جی، آپ میرے ساتھ بے انصافی تھوڑی کرو گے، جو جی چاہے دے دینا۔ یہ تقریباً 15 دن پہلے کی بات تھی اور نثار جانتا تھا کہ اس کے بعد سے اب تک الہی بخش کو کوئی کام نہیں ملا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ دہاڑی والے مزدوروں کے ساتھ یہ نرم گرم چلتا رہتا ہے، لیکن توازن قائم رہتا ہے۔ کام کے 2-3 دن اچھے دن بیکاری کے 4-6 دنوں کی تلافی کر دیتے ہیں، مگر نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی بیکاری لمبے عرصے سے چل رہی ہے۔ آخری کام بھی اسے 2 ہفتے پہلے ملا تھا۔ ایک خیال نے نثار کو چونکا دیا۔ وہ اٹھا اور الہی بخش کے پاس چلا گیا۔ اس کے برابر میں آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے پکارا، لیکن الہی بخش اپنے آپ میں گم رہا۔ نثار نے اسے پھر پکارا۔ وہ اسے جھنجھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے کسی شخص کو چونکانا کبھی نہیں چاہیے۔ بالآخر 4-5ویں آواز پر الہی بخش کی محویت ٹوٹی۔ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں نثار سے ملیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھا تو نثار سچ مچ دہل کر رہ گیا۔ زندگی کے اس نئے اور مختلف دور میں الہی بخش بہت خوش تھا۔ فاقہ مستی کا تجربہ اسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک تصور تھا جو اسے ہر لمحہ سرشار رکھتا تھا۔ اسے کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس کے پاس خوشی ہی خوشی تھی۔ وہ ہر حال میں خوش تھا۔ وہ خود بدل گیا تھا، زندگی بدل گئی تھی، دن رات بدل گئے تھے، معمولات بدل گئے تھے۔ تنہائی تنہائی نہیں تھی اور محفل محفل نہیں تھی۔ اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا تھا۔ کوئی اس سے بات کرتا تو اسے اچھا لگتا۔ جھنجھلاہٹ اس کے مزاج سے خارج ہو گئی تھی۔ وہ رات میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاش کھیلتا، خوب چہکتا، ہنستا بولتا۔ رات کو سب سو جاتے تو وہ دیر تک جاگتا۔ البتہ دیر تک سونے کی برائی پر اس نے چند ہی دن میں قابو پا لیا تھا۔ نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، مگر اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اتوار کو چھٹی ہوتی اور وہ جی بھر کے سوتا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ پہلے اس کی وہ کمزوریاں تھیں۔ وہ نیند کا بہت پکا اور بھوک کا بہت کچا تھا، مگر اب یہ کمزوریاں دور ہو چکی تھیں۔ اسے عشق کی طاقت کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس نے سمجھ لیا کہ عشق انسان کی ہر کمزوری دور کر کے اسے عجیب طاقت بخشتا ہے۔ عشق فاقہ مستی بھی سکھاتا ہے، ہر حال میں خوش رہنا سکھاتا ہے، اور وہ بہت خوش تھا۔ ہر روز نیند پوری کیے بغیر وہ معمول کے مطابق اٹھتا اور فجر کی نماز ادا کرتا۔ اس کے بعد عام دنوں میں وہ کام پر چلا جاتا اور اتوار کا دن ہوتا تو نماز کے بعد دوبارہ سو جاتا۔ صبح سویرے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر وہ سوئے ہوئے گرد و پیش سے ہمیشہ کی طرح محظوظ ہوتا۔ پھر چہل پہل شروع ہوتی اور وہ کام ملنے کا انتظار کرتا رہتا۔ ایک نیا معمول اس کی زندگی میں شامل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی 12:15 بجے کھانے کے لیے اٹھتا۔ 1:30 بجے وہ واپس آتا۔ اسے یہ یاد نہیں ہوتا تھا کہ وقفے میں اس نے اس بنگلے کے کتنے چکر لگائے ہیں جس میں سعدی رہتی ہے، کتنی بار وہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے اس بنگلے کے سامنے سے گزرا ہے۔ وہ ایک بار اس نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، پھر اس نے یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا۔ اتنا کافی تھا کہ اس طرف جاتے ہوئے اس کے قدموں کی کیفیت رقص کی سی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں سعدی کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کا دل ایسے دھڑکتا ہے جیسے کوئی نغمہ سنا رہا ہے۔ اتنی خوبصورت کیفیت کا سبب معلوم کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس تمام عرصے میں اس نے سعدی کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اگر اسے سعدی نظر آ گئی تو کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب اسے سعدی کو دیکھنے کی آرزو بھی نہیں تھی۔ کم از کم وہ تو یہی سمجھتا تھا۔ جس کی تصویر ہر وقت نگاہوں میں بسی رہتی ہو، اس کی جستجو کے کیا معنی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ اب پھر سر جھکا کر بیٹھتا تھا۔ اس کی آنکھیں اب رنگین رونقوں کو نہیں ٹٹولتی تھیں، بلکہ اب اسے سعدی کی مانوس آواز اپنے کہیں قریب سے سنائی دے جاتی تو بھی وہ نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ شاید وہ سیر چشم ہو گیا تھا۔ ایک اور نیا معمول بھی بنا تھا۔ کام نہ ملنے کی صورت میں اب وہ شام ڈھلے پہلے ہی گھر چلا جاتا تھا۔ طارق روڈ کی رونقوں میں اب اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ گھر کی تنہائی اس سے بدرجہ بہتر تھی۔ اسے مطالعہ کا شوق بھی ہو گیا تھا۔ کبھی کہیں سے شاعری کی کوئی کتاب مل جاتی تو وہ زیادہ ہی شوق سے پڑھتا۔ عام طور پر وہ ڈائجسٹ پڑھتا۔ کبھی کوئی ادبی ناول یا کتاب مل جاتی تو وہ بھی پڑھتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ اس کی دنیا وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔
اس کا ذہن بھی دنیا کی طرح ہوتا جا رہا ہے، جو موجود تھا لیکن دریافت کیے جانے کا منتظر تھا۔ اس وقت بھی وہ سعدی کے تصور میں کھویا ہوا تھا۔ اسے پکارے جانے کا موہوم سا احساس ہوا، مگر یوں جیسے فریب سماعت ہو۔ پکار بڑھتی گئی اور آواز کا حجم بھی بڑھتا گیا، تو اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، نثار اس کے پہلو میں بیٹھا اسے آواز دے رہا تھا۔ کیا بات ہے نثار بھائی؟ اس نے سادگی سے کہا۔ نثار کچھ دیر جواب میں کچھ نہ کہہ سکا، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ الہی بخش نے اچانک جو نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں اسے نقاہت نظر آئی۔ اس کے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس نے پہلے یہ خیال کیوں نہیں کیا۔ اسے احساس جرم ستانے لگا۔ آنکھوں میں وہ نقاہت تو اس نے بہت دیکھی تھی، اپنے گھر میں بھی اور اپنی آنکھوں میں بھی۔ خاصی کوشش کر کے نثار نے خود کو سنبھالا۔ سوال یہ تھا کہ بات کیسے کی جائے۔ الہی بخش کی خودداری سے وہ خوب واقف تھا، معاملہ بہت نازک تھا۔ تجھ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا بخشے، نثار نے کہا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کن سوچوں میں گم رہتا ہے، پر لگتا ہے کہ میں مخل ہو رہا ہوں۔ ارے نہیں نثار بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس دوران نثار بہت تیزی سے کوئی ترکیب سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے مزید مہلت حاصل کرنے کے لیے ایک اور سوال اٹھایا۔ آج کل تو بہت جلدی گھر چلا جاتا ہے۔ ہاں نثار بھائی، گھر میں کیا دل لگتا ہوگا؟ پڑھنے میں دل لگنے لگا ہے نثار بھائی۔ یہ دیکھو، الہی بخش نے اپنے تھیلے میں سے ڈائجسٹ نکال کر دکھایا۔ اچھی بات ہے، نثار نے سر ہلا کر کہا۔ پھر بولا، یار بخشو، آج میں کھانا تیرے ساتھ کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ الہی بخش کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے نثار بھائی۔ الہی بخش کے چہرے کے تاثر نے نثار کے اندازے کی پکی تصدیق کر دی تھی، مگر پوری بات کرنے کے لیے بات آگے بڑھانا ضروری تھا۔ ایک بات کہنی ہے تجھ سے، اس نے کہا۔ تو سوچے گا کہ میں بہت بے شروع آدمی ہوں، لیکن یار بخشو، آدمی جسے اپنا سمجھتا ہے اس سے تو بات کر سکتا ہے، اس میں شرم کی بات نہیں۔ میں تجھے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہوں، تجھ پر تو حق ہے میرا، نظریں جھکا کے صحیح، پر تجھ سے سوال تو ڈال سکتا ہوں۔ نثار کے لہجے میں عاجزی اور بے بسی محسوس کر کے الہی بخش موم ہو گیا۔ تم مجھ سے ہر بات کر سکتے ہو نثار بھائی، اس نے کہا۔ میرے تمہارے درمیان تعلق ہی ایسا ہے، میں بھی تمہیں بڑا بھائی سمجھتا ہوں، ہم ایک دوسرے کے سامنے کبھی شرمندہ نہیں ہو سکتے۔ بات یہ ہے بخشے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تیرے سوا میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا، اور میرا خیال ہے کہ ضرورت کے وقت تجھے بھی میرے سوا کوئی نظر نہیں آنا چاہیے۔ الہی بخش کو چکر تو پہلے سے ہی آ رہے تھے، یہ سن کر تو ایسے لگا جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسے تو فاقہ مستی میں احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کتنے سخت وقت سے گزر رہا ہے۔ 17 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کام سے بچتا رہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو پس انداز کیا تھا وہ بھی بیٹھے بیٹھے کھا لیا تھا۔ 17 دن پہلے جو پیسے ملے تھے وہ اس نے گھر کے پاس جو ہوٹل تھا وہاں دے دیے تھے۔ اس ہوٹل میں وہ ناشتہ کرتا تھا، اور اب تو باقاعدگی سے رات کا کھانا بھی کھانے اور کرائے کا خرچہ 3 دن چل سکتا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس دوران اسے کام مل جائے گا اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد سے اب تک کام نہیں ملا تھا۔ الہی بخش کو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے وہ پیدل آ اور جا رہا ہے، کتنے دن سے وہ صرف رات کے کھانے پر گزارا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہوٹل سے ادھار کھانا اس کی مجبوری تھی، مگر اسے شرمندگی ہوتی تھی۔ ناشتہ کرنا بھی اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کتنے دن سے اس کی جیب خالی ہے۔ چکر کے ساتھ پیٹ میں اینٹھن بھی ہونے لگی۔ تب اسے یاد آیا کہ آخری بار اس نے کھانا پرسوں رات کھایا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک اس کے منہ میں کھیل بھی اڑ کر نہیں گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ پرسوں رات کھانے کے بعد وہ کھاتے میں ادھار لکھوانے گیا تو ہوٹل کے مالک نے پوچھ لیا کہ کیا اسے کام اب تک نہیں ملا ہے۔ حالانکہ ہوٹل والے کا لہجہ خراب نہیں تھا اور انداز دوستانہ اور ہمدردانہ تھا، پھر بھی الہی بخش کو سبکی کا احساس ہونے لگا۔ ناشتہ تو وہ ویسے بھی نہیں کرتا تھا، اگلے روز وہ رات کا کھانا کھانے بھی نہیں گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ ادھار چکائے بغیر وہاں نہیں جائے گا، اور اب نثار کہہ رہا تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آج وہ کھانا اس کے ساتھ کھائے گا۔ 11 بج چکے تھے اور کام ابھی تک نہیں ملا تھا، اور نثار نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا، وہ اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ خیال کر کے الہی بخش کے حلق میں جیسے نمکین پانی کا کوئی چشمہ پھوٹا۔
پل بھر میں اس پانی کو اس کی آنکھوں کی طرف لپکنا اور جاری ہونا تھا۔ اس نے بہت تیزی سے اس کے آگے ضبط کا بندھن باندھ دیا، پھر بھی آنکھیں نم تو ہو ہی گئیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ چھلکی نہیں۔ تو خاموش کیوں ہو گیا بخشے؟ نثار نے اسے چونکا دیا۔ کچھ نہیں نثار بھائی، الہی بخش نے کہا، اللہ مالک ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ، کھانا ہم ساتھ ہی کھائیں گے۔ اس لمحے اس کی زبان کو چھوئے بغیر دل سے دعا نکلی کہ کام مل جائے۔ جواب نہ مانگو استاد تو اچھا ہے، الہی بخش نے آہ بھر کے کہا۔ اس احساس نے اسی کا حفاظتی حصار توڑ دیا کہ نثار کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ میری جیب تو نہ جانے کتنے دن سے خالی ہے، مگر فکر نہ کرو، اللہ مالک ہے۔ تو اتنے دن سے کام کیسے چلا رہا ہے؟ کبھی کچھ نہ بتانے والے الہی بخش نے صرف شرمندگی میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نثار کو اپنا پورا حال سنا دیا۔ نثار کی شرمندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہتا رہا۔ ایک فٹ پاتھ پر ساتھ بیٹھ کر بھی وہ اس سے اتنا بے خبر تھا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ اتنے دن سے اسے کام نہیں ملا ہے۔ تو نے تو غیریت کی حد کر دی بخشے، اس نے خفگی سے کہا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرا خیال ہے فٹ پاتھ پر سبھی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے، الہی بخش نے سادگی سے کہا۔ پھر بھی لوگ ایک دوسرے کے کام آتے رہتے ہیں۔ نثار شرمندہ بھی تھا اور خفا بھی، الہی بخش سے بھی اور اپنے آپ سے بھی۔ تجھے مجھ کو تو بتانا چاہیے تھا۔ لیکن نثار بھائی، یہ تو نہیں سمجھتا، پڑوسی بھوکا رہے تو پڑوسی سے اللہ جواب طلب کرتا ہے۔ وعدہ کر آئندہ ایسی بات چھپائے گا نہیں۔ کوئی ایک آدمی تو ہر ایک کے لیے ایسا ہوتا ہے جس سے دل کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھا کر۔ الہی بخش حیرت سے سوچتا رہا کہ یہ نثار اتنا شرمندہ کیوں ہو رہا ہے؟ شرمندہ تو اس سے ہونا چاہیے تھا۔ ادھر نثار سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے، پیسے تو اس کی جیب میں اس وقت بھی تھے اور وہ الہی بخش کو دے سکتا تھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ضرورت مند بن کر بات نہ کی ہوتی تو الہی بخش کبھی سچ نہ اگلتا۔ اب وہ اسے یوں پیسے تو نہیں دے سکتا تھا، آئندہ کے لیے بات خراب ہو جاتی۔ نثار جانتا تھا کہ الہی بخش کی طرف اکیلا ہونا کتنی خوفناک بات ہے۔ آدمی دکھ یا بھوک سے سسک سسک کر مر جائے لیکن کسی طرح اظہار نہ کرے۔ وہ الہی بخش کو دکھ اور مصائب بانٹنا اور کسی کو اپنا سمجھنا سکھانا چاہتا تھا۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی کہانی۔ زندگی کے نرم اور گرم الہی بخش گزارتا جا رہا ہے اور عشق کے رمز کو سیکھتا جا رہا ہے۔ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔